اپنی اولاد اگر سامنے ہے تو ان کو دیکھ کر اپنے دماغوں پر زور ڈال کر سوچو کہ غازہ میں خون ریزی ہو رہی ہے، غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، غازہ میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 6 دن کے اندر 6000 بام زائنسٹ طاقتیں برسائی ہیں۔ اسرائیل غازہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، غازہ 20-21 لاکھ کی، 6 دن میں 6000 بام غازہ پر گرائے گئے ہیں۔ اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک، یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا، تو وہ لوگ 1 مہینے میں 2500 بم آئیسس پر گرائے تھے، اور غازہ میں 6 دن میں 6000 بم گرائے گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ اگر یہاں پر کوئی 10 منٹ تک صرف پٹاخے پھوٹنا شروع کر دے گا تو آپ 2-3 منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بے چینی ہو رہی ہے، بس کرو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غازہ پر برساتی ہے۔ 6 دن میں 21 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نارتھ غازہ سے ساؤتھ غازہ کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم ڈال دیا گیا۔ آج معلوم ہوا، اخبارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غازہ میں 1537 فلسطینیوں کی جانیں چلی گئی، جس میں 500 بچے تھے، 275 خواتین ہیں، 6612 زخمی ہیں۔ یہ صرف 6 دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ دنیا جو بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے، حقوق کی بات کرتی ہے، آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹھے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے بن چکے ہیں، بہرے بن چکے ہیں، کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے، آج آپ نے وہاں پر 6 دن میں 6000 بم برسائے، 1537 لوگوں کی جانیں چلی گئی، 500 معصوم بچے، 275 خواتین کی موت، اور 6612 لوگ زخمی ہیں۔ پینے کا پانی نہیں ہے 20 لاکھ لوگوں کے پاس۔ اگر آپ کے پاس 2 دن پانی خراب آیا تو آپ 25 فون کرتے اپنے سیاسی نمائندوں کو، مجلس کے ذمہ داروں کو، کہ آ کے دیکھو گا، پانی پی کے بتاؤ۔ پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی، کھانے کو کھانا نہیں ہے غازہ کے لوگوں کے پاس، اسپتال میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، آکسیجن تو دور کی بات۔ اور یہ ظالم، یہ زائنسٹ لوگ کہتے ہیں غازہ کے لوگوں سے کہ تم نارتھ غازہ سے نکل کر ساؤتھ غازہ میں چلے جاؤ۔ پوری بلڈنگیں برباد، بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ 10-11 سال کا بچہ زخمی ہے، باپ زخمی ہے، بجائے باپ اپنے بیٹے کو ہمت دلائے، 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا رونا بند کرو، میں اچھا ہوں۔ بلڈنگ گری بھی ہے، بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں، معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے، مگر دنیا خاموش ہے۔ دنیا خاموش ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک، کیونکہ مرنے والا فلسطینی ہے۔ یقیناً جو تشدد ہوگا، وائلنس ہوگا، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو، چاہے کوئی بھی کرو، وائلنس راستہ نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے؟ یہ تو نسل کشی ہے، یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو بالکل ختم صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا۔ آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 2016 سال سے غازہ میں محاصرہ ہے، 16 سال سے۔ کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن
کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا نا کووڈ میں کیا ہوا تھا. کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ کووڈ میں بغیر پاس کے نہیں کوئی نہیں نکل سکتا تھا. 16 سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. پینے کا پانی نہیں ہے, لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے. 16 سال سے محاصرے میں ہے. ارے سمندر ہے, مچھلی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنسٹ لوگ. اور اس 21 لاکھ میں 50% آبادی 18 سال کی 20 سال کے نوجوانوں کی ہے. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 2008 سے 6,407 فلسطینیوں کو زائنسٹ لوگ مار دیے, جس میں سے 18 سال کے کم عمر 1,437 بچے تھے. اور اب اسرائیل ایک فاسفورس کی ذاتی اس کا بم گرا رہا ہے. یعنی جب وہ گرتا ہے تو بلڈنگ کو پگھلا دیتا ہے, اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے. یہ ظلم غزہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے. اور امریکہ, برطانیہ, یہ یورپ, یہ فرانس جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج گونگے بن کر بیٹھے ہیں کہ معصوم لوگوں کو, ارے 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنے فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے. مقدس کا نام آئے اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو. اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے, ہم دور ہیں, مگر جذبات سے کر سکتے اور کرنا چاہیے. اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو. وہ انبیاؤں کی بعثت کی سرزمین ہے. حضرت داؤد علیہ السلام, سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی سرزمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا, اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے, غزہ سے, مسجد اقصی سے, بیت المقدس سے کیا ہے. جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسرار عبدہ, جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا, صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غزہ سے رہے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے. کہاں ہوگا حشر کا میدان؟ اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا, اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا. پھر آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا, میری امت پیاسی ہوگی, میں میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. کہاں ہوگا حوض کوثر؟ اسی فلسطین سے لے کر مدینے تک احادیث میں آیا. علماء کرام بیٹھے ہیں, پوچھ لو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظ بارک نہ 5 مرتبہ آیا تو القدس ہے وہ. چاہے سورہ اسراء ہو, سورہ جتنے بھی 4-5 سوروں میں ذکر آیا, 5 جگہ پر لفظ بارکنا کا مطلب قدس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے, یہ بڑی خوب جگہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں, یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا, یہ حساب کتاب کی جگہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی
اپنے مسند میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا، ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرفداری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدس القدس القدس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے سینوں میں غازہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے۔ وہ جو 500 بچے مرے، تکلیف کو محسوس کرو، وہ تمہاری اولاد تو نہیں ہے، مگر سوچو اگر تمہاری اولاد مر جاتی، سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ کووڈ میں جب ہم لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ڈر ڈر کر لے کر جا رہے تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے 1 سال 2 سال نہیں 70 سال سے یہ مجاہد، یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی شکست کے لیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا خون گرائے تو مسئلہ فلسطین پہ گرا۔ مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہادر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں، جو بموں سے ان کی موت ہو رہی ہے، مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ یاد رکھو موت سے ڈرنے والے ہم نہیں، ہم اپنا مقدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے، تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ اسد الدین اویسی یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی؟ ارے تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم زنا کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں؟ صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بنو گے، جب تم گناہوں سے دور رہو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر۔ صلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصی پر کامیابی حاصل نہیں کیا اس کی پیشانی پر بر رہتا تھا۔ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ صلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا۔ لوگ اس سے بولتے تھے صلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو، تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا؟ تو صلاح الدین کہتا تھا کہ قبل اول ہمارا رہا ہے۔ 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا، وہ جگہ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے، اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کرتے صلاح الدین کیسے مسکرائے گا؟ صلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب قبل اول میرے ساتھ نہیں؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، تم آج آرام سے حیدرآباد میں بیٹھے ہو، تمہارے گھروں پر بم نہیں گر رہے ہیں، تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے، تم بے گھر نہیں ہوئے ہو الحمدللہ۔ جس کے پاس کمزور ہے ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جس کو بے گھر کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم
کب مسئلہ پیدا ہوا؟ 1918 میں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، جب تم بڑے ہو گئے، یہ مستقبل تمہارا ہے نوجوانوں. 1918 میں یہی زائنسٹ لوگ وہاں پر گئے، برطانیہ سے ساز باز کیا اور 1918 سے فلسطینیوں کو بھگانے کا پروگرام بنایا. اور پھر 13 مئی 1948 میں 18 سے لے کر 48 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. اس کے بعد سے طریقے سے، سازشوں سے فلسطینیوں کو مارا گیا، بھگایا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 20-25 سال کے عرصے میں، جس کو فلسطین کی تاریخ میں نخبہ کہتے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے؟ 1.5 کروڑ فلسطینیوں کو بھگا دیا گیا. اور پھر 67 کی جنگ ہوئی تو ہم نے مسجد اقصی کو کھو دیا، اس مبارک جگہ کو کھو دیا جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کی نماز امامت کی تھی. اور اس وقت سے وہ فلسطینی لڑ رہے ہیں. فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انصاف چاہتا ہے، جو انصاف چاہتا ہے. اور جو پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین کہاں آئے گا، ارے صلاح الدین کو آنے کے لیے تم کو نیک بننا پڑے گا. جب عیسائیوں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، کروسیڈرز نے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا. ان کے گھوڑے گر جاتے تھے، اتنا خون تھا. مگر جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین بیت المقدس پر کامیابی حاصل کی اور تمام عیسائی لوگ جمع ہوئے، بولے کہ صلاح الدین اب تم ہم سے کیا کرو گے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، تم کو میں معافی دیتا ہوں، جاؤ تمہاری جان کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہی صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک قبیلہ تھا جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا. صلاح الدین ایوبی نے زور زبردستی نہیں کی. ایک قبیلے کی ایک عورت آئی صلاح الدین ایوبی کے پاس اور آ کر کہا کہ سلطان، میرے 4 بچے غائب ہیں، میرے بچوں کو واپس لے کر آؤ. صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین، فاتح بیت المقدس اٹھتا ہے، اپنے جسم پر ذرہ پہنتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے. وہ عورت خاتون کہتی ہے کہاں جا رہے سلطان؟ تو کہا تیرے بچوں کو تلاش کرنے جا رہا ہوں. وہ حیران ہو کر پوچھتی آپ جائیں گے میرے بچوں کے لیے؟ بولے ہاں تیرے بچے معصوم ہیں. فجر کو نکلتا صلاح الدین ایوبی، ظہر ہو جاتی. ظہر سے اثر کے قریب جب صلاح الدین ایوبی ان بچوں کو دیکھتا ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جب لے کر آتا ہے تو بچے اس میں سے جو بڑا عمر کا بچہ تھا 13-14 سال کا، وہ فرق مسرت میں اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے کہ اماں اماں. تو اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے اس بچے کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ جا صلاح الدین کے قدموں میں گر جا، یہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اگر یہ ایسا ہے تو اس کا رسول کیسا رحمت والا ہو. یہ صلاح الدین ایوبی تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو نیک بننا پڑے گا. اور یاد رکھو اس بات کو، جب ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اپنے فونوں پر، ٹی وی پر ارطغرل دیکھ کر خوش ہو جاتے، تم عثمان کا سیریل دیکھ کر خوش ہو جاتے. مگر کیا تم کو معلوم کہ جب تک 400 سال ترکوں کی حکومت تھی، مسجد اقصی ہمارے پاس تھی، مگر جب ترکوں سے اقتدار، اتحاد جب کمزور ہوا، قبیلوں کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر جب اتحاد پارا پارا ہو گیا،
تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ سے چلے گئی وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتحاد کو مضبوط رکھو. یاد رکھو، تم کو ہم تمام، مجھ سے تم کو نفرت ہوگی، مگر میری اور تمہاری خواہشوں سے زیادہ اور اہمیت کا کام اتحاد. اسد الدین اویسی یقیناً کمزور ہے، مگر یاد رکھو یہ اتحاد تمہارے لیے اور میرے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے اتحاد کو کھویا تو مسجد اقصی نکل گئی ہمارے ہاتھ سے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو اتحاد کو مضبوط رکھو. بزرگوں، نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس گناہگار کی گزارش یہی ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو. تمہارا اتحاد کمزور ہوگا تو یہ تاریخ تم کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کھویا. ہم نے قبلے اول کو کھو دیا. مگر لاکھوں سلام وہ غازہ کے بہادروں پر، جو غازہ کے بہادروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں، کل بھی لڑیں گے. مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ مودی جی روکو جو غازہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر. آپ نے کہا کہ انڈیا اسٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود دا پیلسٹینین پیپل، تو سالیڈیرٹی دکھاؤ. روکو ان لوگوں کو. 21 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے، وار کرمنل ہے، وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو، ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد. 6000 بم گرائے گئے. ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا. گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے، جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے، فرینچ کے لیے فرانس ہے. یہ عربوں کی زمین ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، گاندھی نے کہا تھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ہم پوری دنیا میں سپر پاور بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ووٹنگ رائٹ کے ساتھ، تو پھر ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کو یہ جو وار کرائمز اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، روکنا چاہیے. ارے ان کو پانی دو، دوا دو، لائٹ دو. یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو؟ بہترین سے بہترین ہتھیار امریکہ دے رہا ہے. ارے آپ ان پر ہتھیار برسا رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو. سنو مکھیہ منتری، میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا. میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. فلسطین صرف مسلمانوں کا عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے. اور ہم اس بابا مکھیہ منتری سے کہنا چاہیں گے، اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ NEA پر کیس بک کرنا پڑے گا. اگر کئی یو پی میں مودی جی آ گئے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریے. ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی حفاظت فرما. پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرفداری کرے گا. یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا،
یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر میزان ہوگا، یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا، پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، یا اللہ مدد فرما غزہ کے لوگوں کی، اللہ غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تیرے آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے، پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو ہمت دے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے، مگر اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تو کن فیکون فرما دے پروردگار، اللہ ان کو کوئی کھانا نہیں دے رہا، اللہ تو رزاق ہے، ان کو رزق دے دے، اللہ کوئی ان کو پانی نہیں دے رہا تو آسمانوں سے بارش کو برسا دے، اللہ ان کے پاس دوا نہیں ہے تو شافی ہے، اللہ ان کی شفاعت فرما دے، پروردگار آج اس زمین پر جو لوگ حق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے، اللہ تشدد کو ختم کر دے، ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط فرما دے، اللہ ہمارے جان اور مال اور خاص طور سے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار جب تک تو ہم کو زندہ رکھے گا میرے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ ہم جھکے تو صرف تیرے سامنے جھکے، اللہ ہم کسی سے مانگے تو تجھ سے مانگے، اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہم کو دیا میرے رب، لاز رکھ لے میرے اللہ، لاز رکھ لے پروردگار، اللہ کمزوروں کی مظلوموں کی لاز رکھ لے، اللہ ان کی حفاظت فرما جو بے سر و سامانی میں اللہ جانوروں سے بدترین سلوک غزہ میں کیا جا رہا ہے،